ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ایمن 26 سالہ خود مختار، سنجیدہ اور ذہین لڑکی تھی۔ کراچی کی ایک متوسط مگر تعلیم یافتہ فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد ریٹائرڈ بینک آفیسر تھے اور والدہ گھریلو خاتون۔ ایمن کے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے، عائشہ جو یونیورسٹی میں BS کر رہی تھی اور اذان جو ابھی میٹرک میں تھا۔ ایمن نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز مکمل کیا تھا اور اب گلشن اقبال کے مشہور سافٹ ویئر ہاؤس میں بطور ٹیم لیڈ کام کر رہی تھی۔ زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایمن کے دل میں ایک خلا تھا، اپنی ذاتی جگہ کا خواب، ایک گھر جو صرف اس کا ہو۔ مہینوں کی محنت، بچت اور تھوڑے سے قرض کے بعد ایمن نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدے گی۔ اس کے ماں باپ نے تو پہلے اعتراض کیا، اکیلی لڑکی کیسے الگ رہے گی، مگر جب انہوں نے ایمن کی ضد اور سنجیدگی دیکھی تو ہار مان لی۔ ایمن نے ایک پرانی لیکن صاف ستھری بلڈنگ میں 3 کمروں کا اپارٹمنٹ خریدا۔ یہ فلیٹ گلشن اقبال میں واقع تھا، سڑک کے کونے پر، جہاں سے شہر کی روشنی نظر آتی تھی مگر شور کچھ کم ہوتا تھا۔ بلڈنگ کا نام تھا نور اپارٹمنٹس۔ منتقلی والے دن ایمن کے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فرنیچر کی گاڑیاں، مزدوروں کی چیخ و پکار، امی کی ہدایات اور ابو کا صبر آزما تبصرہ، سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ بیٹا، یہ کمرہ تم نے اپنے لیے چنا ہے؟ بہت سناٹا سا ہے، امی نے ایمن کے بیڈ روم میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایمن نے مسکرا کر جواب دیا، امی یہاں روشنی اچھی آتی ہے اور ویسے بھی اپنا کمرہ اپنی مرضی۔ شام تک سب تھک چکے تھے۔ امی ابو واپس اپنے گھر چلے گئے اور ایمن نے تنہا پہلی رات کے لیے تیاری کی۔ وہ تکی ہوئی تھی مگر دل میں ایک خوشی سی تھی، آخرکار میرا اپنا گھر۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کی، پردے کھینچے اور بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا یہ گھر جتنا خاموش ہے اتنا ہی سننے والا بھی لگ رہا ہے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ ایمن نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، موبائل چارجنگ پر لگایا اور سائڈ لیمپ بجھا دیا۔ فلیٹ میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف باہر دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی مگر نیند جیسے آنکھوں سے روٹھ گئی ہو۔ نئی جگہ کی بے چینی، تنہائی اور عجیب سا سکوت، سب کچھ اندر ہی اندر ایک ہلکی سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے کروٹ لی اور کمبل میں سمٹ گئی۔ تبھی ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، سرسراہٹ جیسی، جیسے کوئی کسی کمرے کے کونے میں دبے قدموں چل رہا ہو۔ ایمن نے آنکھیں کھولی اور ساکت ہو گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا مگر اس کی نظریں اس ایک کونے پر جا ٹھہری جہاں فلیٹ میں رکھا پرانا لکڑی کا الماری نما شیلف تھا۔ شاید میری وہم ہو، کوئی چوہا ہوگا یا پھر باہر کی آواز ہوگی، اس نے خود کو سمجھایا، لیکن جیسے ہی اس نے لیٹ کر آنکھیں بند کیے وہی سرسراہٹ ایک بار پھر سنائی دی، اس بار زیادہ واضح اور زیادہ قریب۔ ایمن نے جلدی سے بیڈ لیمپ آن کیا، آنکھیں گھمائیں مگر کمرہ ویسا ہی تھا، خالی، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، کمرے کی کھڑکی چیک کی، بند تھی، دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ نیا گھر ہے، چیزوں کی آوازیں شاید مختلف لگتی ہوں گی۔ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی گولیاں لینے کا سوچنے لگی، لیکن اسی لمحے اس کی نظریں دیوار پر پڑی۔ دیوار پر کچھ تھا، جیسے سائے کی ایک دھندلی سی شکل، انسانی سائے جیسی مگر نہایت دھندلی اور حرکت میں۔ ایمن کی سانسیں رکنے لگی، اس نے پلکیں جھپکائیں، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ پسینے کی ایک بوند اس کے ماتھے سے ٹپکی، وہ اٹھی، قرآن نکالا، دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ بستر پر واپس لیٹ گئی مگر اب اس کی آنکھیں ساری رات کھلی رہیں اور فلیٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی اور جاگ رہا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ چکی تھی، لیکن ایمن کے چہرے پر رات کی دہشت ابھی تک صاف دیکھی جا سکتی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے، چہرہ زرد اور ذہن منتشر۔ اس نے آفس کال کی اور ایک دن کی چھٹی لی۔ کچن میں چائے بناتے وقت بھی اسے لگ رہا تھا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتی لیکن پیچھے کچھ نہ ہوتا۔ یہ سلسلہ سارا دن چلتا رہا۔ شام کو اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب تنہائی اور تھکن کا نتیجہ ہے، شاید رات کو کچھ زیادہ ہی سوچتی رہی۔
مگر رات آئی اور ایمن کی نیند ایک عجیب و غریب خواب سے ٹوٹ گئی۔ اس نے خود کو خواب میں ایک پرانے ویران کمرے میں پایا۔ دیواریں سیلن زدہ تھی، فرش پر مٹی کی تہ اور ہوا میں عجیب سا سناٹا۔ سامنے ایک کرسی پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے تار تار اور آواز جیسے درد میں ڈوبی ہوئی ہو۔ تم واپس آ گئی ہو، اس عورت نے ایمن کو دیکھ کر کہا۔ آواز میں کرختگی اور تکن کا امتزاج تھا۔ ایمن نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ ایمن کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایمن کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ وہ چہرہ بالکل اس کے جیسا تھا۔ پھر ایک دم کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، دروازے خود بخود بند ہونے لگے اور وہ عورت زور سے چلائی، یہ گھر اب تیرا نہیں، میرا ہے۔ ایمن کی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، سانسیں بے ترتیب اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف سائٹ لیمپ کی مدھم روشنی باقی تھی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہی عورت جو خواب میں نظر آئی تھی اب بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ ایمن کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ وہ ساکت بے حرکت بیڈ پر بیٹھی رہی۔ بیڈ کے کونے پر بیٹھی وہ عورت جو اس کے خواب میں آئی تھی ایک پل کو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ایمن نے جھٹ سے لائٹ آن کی، کمرے کا ہر کونا چیک کیا، بیڈ کے نیچے جھانکا، پردے ہٹائے، مگر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ لیکن وہ صرف وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سانسوں کی آواز، وہ نگاہیں، وہ چہرہ، یہ سب محسوس ہوا تھا۔ اگلے دن ایمن کی طبیعت بوجھل رہی۔ اس نے آفس نہیں جانا تھا اور وقت گزارنے کے لیے بلڈنگ کے چوکیدار بابا سلیم سے بات چیت کا سوچا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر وقت کی جھریاں اور آنکھوں میں کئی کہانیاں تھیں۔ ایمن نے نیچے جا کر سلام کیا اور پوچھا، بابا سلیم، یہ فلیٹ نمبر 203 پہلے کس کے پاس تھا؟ بابا سلیم کا چہرہ ایک لمحے کو سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، بی بی جی، وہ فلیٹ پہلے ایک عورت نے لیا تھا، تنہا رہتی تھی، تھوڑی عجیب سی تھی۔ کیا مطلب عجیب سی؟ ایمن نے چونک کر پوچھا۔ بس راتوں کو جاگتی، دیواروں سے باتیں کرتی، چیخیں مارتی، ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہاں گئی۔ پولیس بھی آئی پر فائل بند ہو گئی۔ ایمن کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابا سلیم نے کندھے اچکائے۔ ہمیں منع کیا گیا تھا، مالک نے کہا کہ کوئی بات پھیلے نہ، اور ویسے بھی کون یقین کرتا ان باتوں پر؟ ایمن خاموشی سے واپس اوپر آ گئی۔ اس کے دل میں ایک ہولناک سوچ بیٹھ چکی تھی۔ کیا وہ عورت اب بھی یہاں ہے، کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں؟ اسی رات جب ایمن نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، بیڈ کے نیچے سے آہستہ آہستہ کسی کے سرکنے کی آواز آئی، جیسے کوئی رینگ کر باہر آ رہا ہو۔ ایمن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے آنے والی سرسراہٹ ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا اثر کمرے کی فضا میں ابھی باقی تھا۔ اس نے فوراً موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہاں کچھ نہ تھا سوائے دیوار کے نچلے حصے میں ایک پرانی دراڑ کے۔ یہ دراڑ پہلے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اب جیسے وہ دیوار چیخ چیخ کر کچھ بتانا چاہتی ہو۔ ایمن نے کان دیوار کے قریب کیا۔ عجیب سی سرگوشیاں، جیسے کوئی بہت دور بہت دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہو، کچھ ایسا جو انسانی زبان میں نہیں تھا۔ اس نے اگلی صبح فیصلہ کیا کہ دیوار کو اچھی طرح چیک کرے گی۔ ناشتے کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا ہتھوڑا اور پیچکس نکالا اور آہستہ آہستہ دیوار کی وہ جگہ کھودنا شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں پرانی پینٹ کے نیچے ایک لکڑی کا فریم نما چیز ظاہر ہونے لگی۔ وہ ایک پتلی سی چھپی ہوئی کھڑکی تھی، دیوار کے اندر، جیسے کسی نے برسوں پہلے اسے بند کر دیا ہو۔ ایمن نے کھڑکی کے کنارے سے زنگ آلود کیلیں نکالی اور آہستہ سے دروازہ نما پینل کھولا۔ اندر اندھیرا تھا۔ فلیش مارنے پر اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ تھا، شاید پہلے کبھی اسٹور روم رہا ہو، لیکن اب اس کی دیواروں پر کالی روشنائی سے کچھ عجیب نشانات بنے ہوئے تھے، کچھ دائروں میں بند شکلیں، کچھ عربی جیسی پرانی تحریریں، اور بیچ میں ایک تصویر۔ ایمن نے تصویر اٹھائی، وہ عورت، وہی جو خواب میں آئی تھی، اور تصویر کے نیچے کچھ لکھا تھا، عالیہ،
وہ جو واپس آتی ہے۔ ایمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عالیہ کیا وہی عورت جسے یہاں دیکھا گیا، کیا وہی اب فلیٹ میں موجود ہے؟ اچانک پیچھے سے دروازہ ٹک سے بند ہو گیا۔ ایمن نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور پھر کمرے کی دیوار پر بنی ایک آنکھ والی شکل سے خون ٹپکنے لگا۔ ایمن نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے بند کر دیا ہو، ہلتا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک گھٹن سی چھا گئی، ہوا رک چکی تھی اور روشنی وہ بھی مدھم ہو گئی۔ دیوار سے بہتا ہوا خون اچانک غائب ہو گیا، مگر اس کی جگہ اب دیوار پر ایک جملہ نمایاں ہو گیا تھا، جیسے کسی نے کیل سے کھود کر لکھا ہو، مجھے دفن نہیں کیا، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ایمن نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس گھٹ رہی تھی، جیسے کمرے کی دیواریں آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی ہو۔ پھر اچانک سرد ہوا کا ایک جھونکا اٹھا، خفیہ کمرے کی ایک اور دیوار پر نصب پرانی الماری کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک کالے رنگ کی اوڑھنی رکھی تھی، جیسے کسی نے بڑی محبت یا نفرت سے سنبھال کر رکھی ہو۔ جیسے ہی ایمن نے اس اوڑھنی کو چھوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بدل گیا۔ وہ اب ایک اور وقت میں کھڑی تھی، وہی فلیٹ مگر پرانا فرنیچر، مختلف دیواروں پر نئی پینٹ۔ ایک عورت، عالیہ، کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور پھر ہنستی، پھر روتی، پھر سر پیٹتی۔ یہ میرا ہے، یہ سب میرا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی، کبھی نہیں۔ عالیہ کی آواز میں پاگل پن تھا۔ پھر اس کے پیچھے سے ایک مرد آیا، چہرہ دھندلا مگر آواز واضح تھی، عالیہ بس کرو، تم نے اس کی جان لی، یہ سب ختم کرو۔ عالیہ نے چیخ کر کہا، میں نے جو لیا وہ میرا حق تھا، اور جو یہاں آئے گا وہ بھی میرا ہوگا۔ اسی لمحے منظر ایک دھماکے کے ساتھ بکھر گیا اور ایمن کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ دوبارہ خفیہ کمرے میں تھی، پسینے میں شرابور، سانس اکڑی ہوئی، مگر اب دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے کمرے کے دہانے پر عالیہ کھڑی تھی، چہرہ بے تاثر، آنکھیں سرخ، اور اس کے ہونٹوں پر ایک جملہ، تم نے اسے دیکھ لیا، اب تم جا نہیں سکتی۔ ایمن کا دل حلق میں آ چکا تھا۔ عالیہ کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر اس کی چیخ نکلنے ہی والی تھی، مگر اس کا گلا جیسے بند ہو گیا ہو، آواز، سانس، ہوش، سب کچھ جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ عالیہ ایک پل کو اسے گھورتی رہی، پھر دھند کی مانند غائب ہو گئی۔ اس کی موجودگی فضا میں باقی تھی، جیسے ہوا میں باریک باریک سرگوشیاں شامل ہو چکی ہوں۔ ایمن بدحواسی میں کمرے سے نکلی، فلیٹ کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑی۔ مجھے نکلنا ہوگا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، اس کا ذہن چیخ رہا تھا۔ وہ نیچے آئی، سیکورٹی روم کے پاس پہنچی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ گیٹ لاک تھا۔ اس نے چوکیدار بابا سلیم کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پورا کمپلیکس سنسان، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایمن نے اپنے موبائل سے کسی دوست کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں خواب میں ہوں یا حقیقت میں؟ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ گھبراہٹ میں وہ واپس اپنے فلیٹ کی طرف گئی تاکہ کم از کم ضروری سامان اٹھا سکے، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی کنڈی گھمائی، اندر سے دروازہ خود بخود کھل گیا اور فلیٹ کے اندر سے کسی عورت کی گنگنانے کی آواز آنے لگی، چپ چپ کے جو دیکھے مجھے، اسے تو رہنا ہوگا یہاں۔ ایمن کا جسم لرزنے لگا۔ یہ کوئی عام گیت نہیں تھا، یہ وہی ترانہ تھا جو اسے رات خواب میں سنائی دیا تھا، عالیہ کی آواز میں۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے پھر کھولنے کی کوشش کی، مگر اب دروازہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ اب وہ باہر تھی، مگر فلیٹ کے اندر کوئی اور جاگ رہا تھا۔ اس کی نظر بلڈنگ کی کھڑکیوں پر گئی۔ فلیٹ 203 کی کھڑکی پر ایک عورت کھڑی تھی، لمبے بال، سفید کپڑے، اور اس کا چہرہ مکمل سیاہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایمن نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز پھر سے گلے میں دب گئی۔ یہ فلیٹ اب صرف ایک گھر نہیں تھا، یہ کسی کی قید بن چکا تھا۔ ایمن فلیٹ کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھ گئی۔ خوف، الجھن اور بے بسی اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک رہے تھے۔ دل چاہتا تھا کسی کو فون کرے، مدد کے لیے پکارے، لیکن موبائل اب مکمل بند ہو چکا تھا، جیسے اس میں سے جان نکل گئی ہو۔
کچھ لمحوں بعد وہ سنبھلی اور دوبارہ اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کی جڑ کہاں ہے؟ مجھے یہ جاننا ہوگا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ واپس فلیٹ میں داخل ہوئی اور سیدھا اس خفیہ کمرے کی طرف گئی جہاں عالیہ کی اوڑھنی اور تحریر تھی۔ کمرہ خاموش تھا، مگر دیوار پر موجود آنکھ جیسے اسے مسلسل گور رہی ہو۔ اچانک اس کی نظر فرش پر ایک لکڑی کے بورڈ کے کنارے پر گئی، جیسے کچھ نیچے چھپا ہو۔ اس نے لکڑی کو زور سے ہٹایا تو نیچے ایک پرانا لوہے کا ڈبہ ملا۔ ڈبہ زنگ آلود تھا، لیکن اب بھی بند نہیں تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے ایسے چھوڑا ہو۔ ایمن کے لیے۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک مڑے تڑے کاغذ میں لپٹا ہوا تعویذ نما پرزہ تھا۔ پرزہ کھولتے ہی کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ دیواروں سے ہلکی ہلکی سرگوشیاں بلند ہوئی اور کاغذ پر لکھے الفاظ ابھرنے لگے۔ عالیہ بنت نجم النساء، جس نے خون سے اپنا دکھ لکھا اور روشنی کے دروازے بند کیے۔ اس کی روح اس گھر میں قید ہے جہاں اس کی آخری چیخیں سنی گئی۔ ایمن کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خون سے لکھا، روشنی کے دروازے بند کیے، یہ سب کیا تھا؟ اور عالیہ آخر کون تھی؟ کیا وہ صرف ایک پاگل عورت تھی یا کچھ اور؟ کاغذ کے نیچے ایک اور جملہ لکھا تھا، اگر عالیہ کو آزاد نہ کیا گیا تو ہر عورت جو اس فلیٹ میں آئے گی اس کا سایہ بن جائے گی۔ ایمن نے خوف سے آنکھیں بند کر لیے۔ کیا میں اس کی اگلی قید ہوں؟ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، ایک سایہ کمرے کے کونے سے نکل کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور پھر ایک سرد ہاتھ اس کے کندھے پر آ ٹھہرا۔ ایمن کے کاندھے پر وہ سرد ہاتھ پڑتے ہی وہ تیزی سے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو چکی تھی اور دیوار پر لٹکی عالیہ کی تصویر اب دھندلی ہو رہی تھی، جیسے کوئی اسے مٹا رہا ہو یا چھپا رہا ہو۔ اس رات ایمن نے پہلی بار بے ہوشی کو محسوس کیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی مگر دماغ جاگتا رہا، جیسے وہ سوتے ہوئے جاگ رہی ہو۔ اور پھر خواب شروع ہوا۔ وہ ایک پرانے دور کے فلیٹ میں کھڑی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، مگر وقت بدلا ہوا لگتا تھا۔ سامنے عالیہ نوجوان شکل میں خوبصورت اور خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ ڈائری تھی اور آنکھوں میں خوف۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور اندر ایک مرد داخل ہوا، چہرہ سخت، آواز کرخت۔ میں نے تجھے کہا تھا وہ تعویذ نہ پڑھنا، تو نے غلطی کی ہے عالیہ۔ عالیہ رو پڑی۔ وہ میری بہن کو مار رہا تھا، وہ جن، وہ جو تو لایا تھا، وہ اس پر حاوی ہو رہا تھا، میں چپ کیسے رہتی؟ ایمن کا دماغ سن ہو گیا۔ جن؟ عالیہ زمین پر بیٹھ گئی اور وہ مرد اس کے گرد کالے نمک کا دائرہ بنا رہا تھا۔ اب تو خود قید رہے گی تاکہ وہ باقیوں کو نہ چھو سکے۔ عالیہ چیخ پڑی، یہ ظلم ہے، میں نے صرف مدد کی، صرف بچانے کی کوشش کی۔ ایمن کے سامنے عالیہ کی چیخیں گونجنے لگی اور اس کا جسم آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہونے لگا۔ صرف اس کی آنکھیں آخری وقت تک باہر رہ گئی، خوفزدہ، روتی، پکارتی۔ خواب کے آخر میں ایک جملہ ایمن کے کانوں میں گونجا، میں قاتل نہیں، قید ہوں، رہائی دو یا انجام بھگتو۔ ایمن ہڑبڑا کر اٹھی، پسینہ، دھڑکن اور وحشت اس کے جسم پر چھا چکی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی عالیہ ایک مظلوم روح تھی جسے کسی نے ظالم بنا کر قید کر دیا تھا، اور اب وہ ایمن سے رہائی مانگ رہی تھی۔ صبح ہونے تک ایمن نیند کی حالت میں جاگتی رہی۔ وہ خواب، عالیہ کی چیخیں اور اس قید کی حقیقت سب اس کے ذہن پر نقش ہو چکے تھے۔ اب یہ صرف ایک پراسرار فلیٹ کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ ایک ایسی روح کی فریاد بن چکا تھا جو بے گناہ تھی مگر سزا یافتہ تھی۔ ایمن نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ کسی ایسے شخص سے رابطہ کرے گی جو ان سب باتوں کو سمجھتا ہو، کسی عامل، کسی روحانی عامل سے۔ اسے اپنی نانی کے پرانے جاننے والے بابا فرید کا خیال آیا، جن کا ذکر کبھی کبھی نانی دعا کے دوران کرتی تھی۔ ایمن نے نانی کے الماری سے ایک پرانا پتہ نکالا اور اگلے ہی لمحے ٹیکسی پکڑ کر پرانے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بابا فرید کا حجرہ ایک خاموش سی گلی میں واقع تھا، چھوٹا سا کمرہ، دیواروں پر پرانے تعویذ اور عربی آیات، اور بابا جی ایک چٹائی پر بیٹھے، آنکھیں بند کیے مراقبے میں۔ ایمن نے ساری کہانی تفصیل سے سنائی، عالیہ، خواب، تعویذ، خفیہ کمرہ اور قید۔ بابا فرید نے آنکھیں کھول کر گہری سانس لی اور کہا، تم نے جس دروازے کو کھولا ہے بیٹی، وہ صرف ایک روح کا نہیں، ایک قوت کا دروازہ ہے۔
عالیہ مظلوم ہے، مگر جس جن کو اس نے روکا تھا وہ اب بھی اس کے ساتھ بند ہے۔ عالیہ کا رنگ اڑ گیا۔ تو کیا اگر میں عالیہ کو آزاد کرتی ہوں وہ جن بھی آزاد ہو جائے گا؟ بابا فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ جن صرف روح نہیں، وہ قہری قوت ہے۔ وہ عورتوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کے جسم پر قبضہ کرتا ہے اور انہیں اندر سے خالی کر دیتا ہے۔ عالیہ نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اسے روک دیا، مگر خود قید ہو گئی۔ ایمن کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو میں کیا کروں؟ کیا عالیہ کو آزاد نہ کروں؟ کیا اسے اسی قید میں چھوڑ دوں؟ بابا فرید نے ایک پرانا صندوقچہ کھولا اور اس میں سے ایک چاندی کا سکہ نکالا۔ یہ سکہ اس جن کی زبان بند رکھے گا، مگر صرف سورج نکلنے سے پہلے۔ تمہیں آدھی رات سے پہلے عالیہ کی باقیات کو دفنانا ہوگا۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو وہ جن تمہیں اپنا اگلا جسم بنائے گا۔ ایمن نے سکہ ہاتھ میں لیا۔ وہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے عالیہ کی روح اس کے قریب آ کڑی ہو۔ ایک آہستہ سی سرگوشی سنائی دی۔ میں صرف آزادی چاہتی ہوں، انتقام نہیں۔ ایمن بابا فرید کا دیا ہوا سکہ لے کر واپس اپنے فلیٹ پہنچی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وقت کم تھا اور ہر گزرتا لمحہ اسے موت یا نجات کے قریب لا رہا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی عجیب سا سناٹا اس کے اعصاب پر چھا گیا۔ ہوا میں نمی نہیں بلکہ پوسیدہ ہڈیوں جیسی بو تھی۔ ہر در و دیوار جیسے اس کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ ایمن نے سیدھا خفیہ کمرے کا رخ کیا۔ ہاتھ میں سکہ تھا، دل میں خوف اور ذہن میں ایک ہی جملہ، آدھی رات سے پہلے یا ہمیشہ کے لیے قید۔ کمرے کے فرش پر وہی جگہ جہاں تعویذ ملا تھا اب کچھ نرم محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کھرچنا شروع کیا اور نیچے سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق ظاہر ہوا۔ اس کے گرد کالے نمک کی ہلکی سی لکیر تھی، جیسے کسی نے حفاظت کے لیے لگائی ہو۔ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کپڑے کا تیلا تھا جس میں کچھ جلی ہوئی ہڈیاں، ایک پرانی چوٹی اور ایک کاغذ تھا جس پر صرف اتنا لکھا تھا، یہ میرا جسم نہیں، میری سزا ہے۔ ایمن کے آنسو نکل آئے۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گی عالیہ، مجھے قسم ہے تمہاری چیخوں کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے باقیات کو تیلے میں رکھا، فلیٹ کی تمام روشنیاں ایک دم بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک سانس کی آواز آئی، لمبی، خبیث اور گہری۔ پھر دیواروں سے کچھ الفاظ ابھرنے لگے۔ وہ صرف ایمن کو سنائی دے رہے تھے۔ تو نے دروازہ کھولا، تو نے مجھے جگایا۔ ایمن نے سکہ مٹھی میں مضبوطی سے پکڑا اور بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر کی ہوا تیز تھی، مگر ہر قدم پر جیسے کچھ نظروں سے چھپا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے فلیٹ 203 کی کھڑکی سے وہی عورت جھانک رہی تھی، مگر اب اس کے بال الٹے بہہ رہے تھے اور چہرے پر کوئی آنکھ، کوئی ناک نہیں تھی، بس ایک کالا اندھا دھند خلا۔ ایمن بلڈنگ کے پیچھے اس چھوٹے باغچے تک پہنچی جہاں بابا فرید نے باقیات دفنانے کا اشارہ دیا تھا۔ زمین پر کھدائی کرتے وقت اس کے پیچھے سے قدموں کی آوازیں آنے لگی، دھیمی، پھر تیز، پھر بہت قریب۔ واپس رکھ دے، وہ میری ہے۔ ایک بھیانک مردانہ آواز نے فضا چیر دی۔ ایمن نے آخری مٹھی مٹی کی ڈالی اور سکہ ہڈیوں پر رکھ دیا۔ اسی لمحے ایک چیخ فضا میں گونجی، ایسی کہ شاید زمین بھی کانپ گئی ہو۔ پھر خاموشی، کبھی نہ ٹوٹنے والی سناٹے جیسی خاموشی۔ ایمن زمین پر گر گئی، تھک کر، خوف سے، آنکھوں سے بہتے آنسو لیے، لیکن ایک آخری سرگوشی اس کے کان پر پڑی، شکریہ، میں آزاد ہوں، اب اس کی باری ہے۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن ایمن کے چہرے پر پڑی تو وہ چونک کر جاگی۔ اس کا جسم باغچے کی نم مٹی سے لت پت تھا، مگر اندر ایک عارضی سکون تھا۔ سب ختم ہو گیا، عالیہ آزاد ہو گئی، اس نے خود سے کہا۔ وہ بمشکل اپنے فلیٹ تک واپس پہنچی۔ جگہ اب بھی ویران تھی، مگر وہ وحشت بھری ہوا جیسے ہلکی ہو گئی ہو۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور خاموشی سے فرش پر بیٹھ گئی۔ ایک طویل خوفناک رات کے بعد یہ پہلی خاموش صبح تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، ایمن کو کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو چونک کر پیچھے دیکھا۔ کسی نے مجھے دیکھا، ابھی میرے پیچھے تھا، لیکن پیچھے کچھ نہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ صرف خوف کا وہم ہے، مگر وہم کبھی اتنے سچ نہیں لگتے۔ دوپہر کے وقت اس کی سہیلی مریم اس سے ملنے آئی۔ ایمن کیسی ہو؟ تمہارا 2 دن سے فون بند ہے، سب پریشان ہے۔
ایمن نے اسے گلے لگا لیا، لیکن اچانک ایک عجیب سا احساس اسے گھیر لیا۔ مریم کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ مریم ہنسی۔ تو عالیہ کی کہانی ختم ہو گئی واقعی، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں عالیہ کا نام کیسے معلوم؟ میں نے تو کچھ نہیں بتایا۔ مریم کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، جیسے کوئی اور چہرہ اس کے پیچھے سے جھانک رہا ہو۔ پھر وہی آواز جو کل رات باغچے میں سنائی دی تھی۔ تم نے دروازہ میرے لیے کھولا تھا، عالیہ کے لیے نہیں۔ ایمن پیچھے ہٹی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، تم آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ مریم، یا جو بھی وہ تھا، آہستہ سے جھکا، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے مجھے مٹی دی، لیکن میری بھوک ابھی باقی ہے۔ اب میں قید نہیں، میں وجود ہوں۔ ایمن پیچھے ہٹتی گئی، مگر مریم، یا جو اس کے وجود میں سما چکا تھا، آگے بڑھتی رہی۔ اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں خالی، بے جان اور بھیانک۔ عالیہ قید میں تھی، مگر میں آزاد تھا، صرف موقع کا انتظار کر رہا تھا، اور تو نے وہ موقع دے دیا ایمن۔ ایمن دیوار سے جا لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مریم کو چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آواز میں طاقت نہیں تھی، صرف ایک ٹوٹا ہوا احتجاج تھا۔ جن کی آواز گونجی، اب چھوڑنا نہیں، چننا باقی ہے، یا تو یا وہ۔ اسی لمحے ایمن کو بابا فرید کی بات یاد آئی۔ اگر وہ جن کسی کے جسم میں سما جائے تو اسے نکالنے کے لیے ایک زندہ قربانی دینی ہوگی، ایسی قربانی جو خود کو رضا سے دے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جیب سے وہی چاندی کا سکہ نکالا جو رات کو اس نے استعمال کیا تھا، اب سیاہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ لے جا میری روح، اگر مریم کو چھوڑ دو گے۔ ایمن نے آنکھیں بند کر لیے، آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں ایک دم ہوا کا طوفان اٹھا، دروازے خود بخود بند ہو گئے اور دیواروں پر خون سے الفاظ لکھنے لگے، قربانی قبول ہے۔ مریم چیخی۔ اس کے جسم سے ایک سیاہ سایہ نکل کر ایمن کی طرف لپکا۔ ایمن کے گرد چکر کاٹنے لگا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ وہ واقعی سچا جسم پیش کیا گیا ہے یا نہیں۔ اچانک سایہ ایمن کے اندر سما گیا۔ ایمن کا جسم کانپنے لگا، آنکھیں سفید ہو گئی اور زبان سے ایک آخری جملہ نکلا، اب تو قید ہے اور میں دروازہ ہوں۔ پھر ایمن زمین پر گر گئی۔ مریم ہوش میں آئی، سانس پھول رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایمن، اس نے چیخ کر کہا، مگر ایمن نے آنکھیں نہیں کھولی۔ بس ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے پر تھا، جیسے وہ سو گئی ہو۔ لیکن کمرے کی دیوار پر کسی نے ناخنوں سے کھرچ کر ایک جملہ لکھا تھا، ایک نے قید کھولی، دوسرے نے قید سنبھالی۔ مریم نے ایمن کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھیں سفید، جسم ساکت اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ مریم نے اسے ہلایا، آواز دی، چیخی، مگر ایمن جیسے اندر سے خالی ہو چکی تھی۔ لیکن ایمن کی قربانی بیکار نہیں تھی، اس نے جن کو اپنے اندر قید کر لیا تھا، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور بابا فرید اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور گردن میں کالے داغوں والے تعویذ لٹک رہے تھے۔ ان کے پیچھے مریم تھی، جس نے چیخ کر ان سے مدد مانگی تھی۔ بابا فرید نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور آیت کی گرجدار تلاوت شروع کی۔ ایمن کا جسم کانپنے لگا اور اس کے اندر سے وہی سیاہ سایہ نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے کی دیواریں لرزنے لگی اور روشنی چلکنے لگی۔ بابا فرید نے تعویذ ایمن کے سینے پر رکھا اور زمین پر لکیر کھینچی۔ اے قید شدہ شریر، تو جسے دروازہ سمجھا وہ دروازہ نہیں، قید خانہ ہے۔ جن کی چیخیں کمرے کو دہلا گئی۔ وہ سائے کی شکل میں ایمن کے جسم سے نکل کر فضا میں لہرایا، مگر جیسے ہی وہ دائرے سے باہر آیا، بابا فرید نے عصا زمین پر مارا۔ اب تیرا فیصلہ ہوا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سایہ جلنے لگا اور چیختے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں روشنی واپس آئی، ہوا صاف ہو گئی اور بدبو کا اثر ختم ہو گیا۔ ایمن کی آنکھیں کھل گئی، اس کا جسم کمزور تھا، مگر روح واپس آ چکی تھی۔ مریم نے اسے گلے لگا لیا۔ تم نے ہمیں بچا لیا، اور خود کو بھی۔ بابا فرید نے تعویذوں سے سارا فلیٹ پاک کیا، دھنی دی اور دروازے پر خاص آیت نقش کیے۔ اب یہ گھر آزاد ہے، اب کوئی سایہ واپس نہیں آئے گا۔ ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے وہ نیلا پن صاف نظر آیا جو کئی دنوں سے دھند میں چھپا ہوا تھا۔